الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کے حرص سے بچایا جائے، خواہشات سے، جو بیماریاں ہیں، اور خاص طور سے بخل سے، تو فرمایا ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر وار کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں. پہلی 3 چیزیں جو نجات دینے والی ہیں، اور پھر بعد میں 3 چیزیں بیان فرمائی جو ہلاک کرنے والی ہیں. یہ حدیث پاک بہت اہم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پہلی باتوں پہ عمل کرو، یہ چیزیں تم کو نجات دلائیں گی، اور بعد کی چیزوں سے بچا کرو، یہ تم کو ہلاکت سے بچائیں گی. فرمایا ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہیں جو نجات دلانے والی ہیں، اور 3 چیزیں ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں. فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الغناء والفقر. نجات دلانے والی 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کا خوف، خلوت میں اور جلوت میں، ظاہر میں باطن میں، تنہائی میں مجمع میں. اور دوسری چیز حق بات کہنا، خوشی میں اور غصے کی حالت میں. اور تیسری چیز میانہ روی، یعنی زندگی درمیان طریقے پر گزارنا، خوشحالی میں بھی تندرستی میں. اب دیکھیے، نجات دینے والی پہلی چیز اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. انسان کہیں بھی ہو، اکیلا ہو یا لوگوں کے ساتھ ہو، تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، باہر ہو یا اپنے گھر میں ہو، کہیں بھی اللہ کا خوف، یہی چیز جو ہے تمام نیکیوں کی اصل. اسی کی بنیاد پر انسان نیکی کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے. ورنہ انسان جو ہے
موقع کی تلاش میں رہے گا. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو الگ طریقے سے، لوگ دیکھ رہے ہوں تو الگ طریقے سے. لیکن جب یہ ذہن میں رہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں تو انسان ہر حال میں ایک ہی طریقے سے رہتا، اور اللہ کے واسطے جو کام کرتا ہے تو وہ ہر حال میں اللہ کے واسطے کرتا ہے. ان کو تو بس اللہ چاہیے. حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم، زبردست حق کو پیش کرنے والے اسماعیل شہید رحمۃ اللہ. ایک بار وہ دہلی کے جامع مسجد میں بیان کیا. اب دہلی کی جامع مسجد بڑی مسجد، اب وہاں بیان کرنا تو مجمع بھی بہت رہتا ہے، اور بیان بھی ویسے ہی رہنا. اب کھیڑے پڑے میں بیان کر لے سکتے ہے نہیں، بڑی جگہ بیان کرنا ہوگا تو ویسی بات رہنا. سننے والے بھی مختلف ذہن سے سنتے، مختلف انداز سے دیکھتے. گاؤں دیہات کے لوگ ویسے نہیں، سیدھے سادے بھولے بھالے رہتے ہیں. اب حضرت کا بیان بڑا جوشیلا بیان ہوتا تھا. بیان ختم ہوا، اب ایک دیہاتی آیا. اب وہ سیدھے سادے انداز میں پوچھنے لگا، ارے اسماعیل کا بیان سننے آیا میں، ارے ہو گیا کیا؟ ہو گیا اگر بولتے ہی افسوس کیا، ہائے افسوس اتنی دور سے میں آیا نا، ایسا کر کے بیان سننے کے واسطے آیا نا ایسا. تو حضرت وہیں تھے مسجد میں. حضرت کو معلوم ہوا، انہیں افسوس کرا سو. تو حضرت اسے بلا کر بٹھا کر پھر پورا بیان شروع سے آخر تک کیا اس کے سامنے. اللہ اکبر، کتنا بڑا مجاہدہ رہیں گا، ہے نہیں؟ ارے پوچھ لیو جی کسی تو بھی سنے سن کر معلوم کر لیو جی، نہیں تو پھر کب تو آ کو سن لیو جی، ایسا بول سکتے تھے. تمہیں دیر سے کہیں گا جی، تمہیں پہلے آنا تھا نہیں کیا؟ تو حضرت بولے بیٹھو بھائی، پھر پورا بیان کیا. اللہ. تو لوگ بولے حضرت آپ ایک کے واسطے پھر پورا بیان کیے نا. تو حضرت کیا بولے، ہم پہلے بھی ایک کے واسطے بیان کیے گئے. اللہ سمجھ گئے؟ پہلے بھی جو ہم کرے بیان وہ کس کے واسطے ہے؟ ایک اللہ کے واسطے. اب بھی جو ہم پورا بیان کیے وہ کس کے واسطے ہے؟ ایک اللہ کے واسطے. اللہ. اللہ والوں کی نظر انسانوں کی طرف جاتی نہیں، اللہ والوں کی طرف، اللہ کے بندوں کی نظر اللہ کی طرف. یہ ایک اللہ اس کے واسطے اللہ زیادہ لوگوں کو میں بیان کریا، اس سے خوش ہوتے ہیں تو الحمدللہ. نہیں ایک آدمی ہے اسے بھی اگر میں بولوں بیان کروں اس سے اللہ راضی ہوتے تو بھی الحمدللہ. دیکھو کتنا بڑا دل ہونا. تو ویسا اللہ کا ڈر، اللہ کو ہمیشہ سامنے رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے. تمام نیکیوں کی اصل یہی. تو پہلی چیز تقوی، اللہ کا ڈر. ایک حضرت کیا کیے، اپنے شاگردوں کو پرندے دیے. ایک 4 شاگردوں کو 4 پرندے. بولے ایسی جگہ جا کر ذبح کرنا کون بھی تمہارے کو دیکھنا نہیں. اب تھوڑی دیر کے بعد ایک شاگرد ذبح کر کے لایا. کہاں کریا گیا؟ وہ پہاڑ کے پیچھے جا کو کریا بولا. اور ایک شاگرد انہیں لے لگا ذبح کر کے.
تو کہاں ذبح کرے ہمیں، وہ جھاڑ کے پیچھے جا کو ذبح کیا ہمیں. اور ایک شاگرد تو کہاں کرے ہم، دور میدان میں جا کے میں کیا ایسا بولے. اور ایک جنا ویسا چلا لیا. اب یہ لوگوں پوچھے تمہیں لوگ جا کرے نا وہاں کون تم دیکھتے تھے کیا؟ نہیں کون بھی دیکھتے نہیں تھے اس لیے ہمیں کر ڈالے بولے. اسے پوچھے کئی کرا نہیں تو کئی واپس لا لیا ایسا. نہیں جہاں بھی میں گیا ایک جنا دیکھتا تھا کہ ارے وہ کیا رہے وہ کون رہے وہ سب جگہ انہیں دیکھتا ہے یہ کون نہیں گا تو کہاں گیا تو بھی اللہ دیکھتا ہے. تو کیا بولے ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہو کر بولے میں ویسی جگہ دنیا اللہ دیکھتا ہے کر کو سب جگہ مجھے معلوم ہوا اس لیے میں واپس لے گیا اللہ. دوسری چیز ہے حق بات بولنا، خوشی میں ہو غمی میں ہو غصے کی حالت میں ہو. اچھا حق بات بولنا عام طور سے موافق حالات رہے تو انسان حق بول لیتا، خوشی میں حق بول لیتا، لیکن غمی ہے ناراضگی ہے تو حق بولنا بہت اس کے لیے ہو جاتا. غصے میں کیا بولاتا، چھوٹے چھوٹے باتیں بولاتا، غلط باتیں بولاتا، پھلٹا بولاتا، یہ وہ بولاتا. لیکن ہر وقت ہر جگہ حق بولنا بہت بڑی بات ہے. اس لیے اس کی عادت بنانا بچپن سے بہت ضروری. جتنے اللہ والے گزرے ان کی ماں کی تربیت ایسی ہوتی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. تو یہ جو بات ہے حق بات کہنا خوشی میں اور غصے میں. اب دیکھو غصہ انسان کو آتا ایک اندر کا مرض ہو بیماری ہو. اب غصہ آ گیا تو انسان کنٹرول سے باہر ہو جاتا. اب کیا کرتا ہے کیا بولتا ہے کچھ بھی معلوم ہوتا نہیں. اسی لیے حدیث میں ہے کھڑے رہے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے رہے تو لیٹ جاؤ. یہ غصہ جو ہے یہ شیطان کے اثر سے. اب شیطانی اثر کیا؟ شیطان کس سے بنایا گیا؟ آگ سے. تو ویسا انسان کے اندر ایک آگ جیسی لگ جاتی، نیچے سے تلوے سے لے کر سر تک. بھی لوگ بولتے بھی کئی کو بھی اتنا گرم ہو جانے گھر کو ہے کہ گرم ہوتے بولتے نہیں بولتے ہیں صحیح بھی گرم ہوتا جی انہیں جا کو ٹیسٹ کر کے دیکھو نا ابھی ایک بار ماریں گا انہیں مجھے دیکھتا ہے کیا رہے گا ان کو. لیکن اس کا دماغ گرم ہو جاتا، اس کا بدن گرم ہو جاتا. حدیث میں ہے اس کی رگوں کو دیکھتے نہیں کیا وہ کس طریقے سے پھول جاتی ہیں. غصے میں یہ بمڑا مار لیتا، اڑا لیتا، گلے پھاڑ لیتا، رگاں کیا ہو جاتے پھول جاتی. اور حدیث میں اس کی آنکھیں لال ہو جاتی، دیکھو کیسی لال ہو جاتی اس کی آنکھیں کر کے. تو غصے میں ایسا ہوتا ہے انسان. اب حدیث میں اس کی دوا شفا کیا بتائے؟ کھڑے رہے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے رہے تو لیٹ جاؤ. کھڑا ہوا انسان ایکٹیو رہتا، یہ اٹھا کے پھینکیں گا وہ اٹھا کے پھینکیں گا، اسے ڈھک لیں گا اسے ڈھک لیں گا. بیٹھا رہے تو ایسا نہیں، ذرا اٹھنے دیر ہوتی ہے کہ نہیں. لیٹا رہا تو ابھی ذرا دیر ہوتی، اٹھ کو سنبھل کو گئے تک کیا گھراں والے سنتے ہی گا تو ایک بات بول تو سنو، میاں بیوی لڑ لیتے ہی کہتے کیا. وہ بیوی ذرا عقل والی تھی، انہیں کیا بولی دیکھو جی بچہ سامنے ہے، اس کے سامنے کہیں کو لڑنا سو کیا، اسے مذاق ذرا سلا کا کو اس کے بعد لڑیں گے جی کہ کہتے ہیں. اب بچے کے لیے جا کو کب کو سلانا سونے انہیں کب سونا سو، اس کے بعد آپ کو انہوں کب لڑنا سو. سمجھ گئے؟ ویسا ایک بیچ کی بات نکال لینا کیا تھی بھی کیا. اب
جب تک غصہ کیا ہو جاتا ٹھنڈا ہو جاتا. ایک تدبیر وہ. ویسی تدبیریں حدیث میں بتائی گئی ہیں. پانی پی لو, آگ بجھانے پانی فائر انجن کو بلاتے ہیں نہیں, پانی ڈالتے ہیں. ویسا غصے کی آگ کو بجھانے کے لیے پانی پی لو, وضو کر لو, بدن ذرا ٹھنڈا ہو جاتا. نہیں تو پھر غصہ بڑھتا چلا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 کیٹیگریاں بتائیں غصے والوں کی. یہ کہ غصہ جلدی آتا مگر جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا. یہ ایک کے بدلے ایک, جلدی غصہ ہو جاتا لیکن جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا آدمی. چلو انہیں بھی پرواہ نہیں. یہ ایک عادت ہے, غصہ جلدی ہوتا ہے تو ٹھنڈا بھی جلدی ہو جاتا ہے. اب ایک آدمی ہے ذرا دیر سے غصہ آتا کہ تو دیر سے بھی جاتا, وہ بھی برابر کو برابر ہے. جلدی غصہ ہوتا نہیں, ذرا لیٹ سے ہوتا. بولتا نہیں میں بہت صبر کرا دیکھ کے ایسا بول کچھ کرتا غصہ ہو جائے, اس کے اوپر میں صبر کر سکتا نہیں, اس کے اوپر میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیر سے غصہ ہو کو دیر سے ٹھنڈا ہوا. چلو انہیں بھی بہتر کیا عدل ایک بدلہ. لیکن سب سے بہترین آدمی کون دیر سے غصے میں ہوتا ہے جلدی ٹھنڈا ہو جاتا کہتے ہیں. ابا سب سے اچھا آدمی. سب سے برا کون جلدی غصہ ہو کو دیر سے ٹھنڈا ہوتا کہتے کیا انہیں سب سے برا. ویسا ذرا لوگ رہتے سوڈا باٹل سے کا بولتے بھس کر غصہ آتا. ابا سننے کی طاقت بھی نہیں, ذرہ برابر بھی سنبھال سکتے نہیں, بات کو غصہ آتا. اچھی چیز نہیں ہے, اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا. دوسروں کو ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ یہ زمانے میں سب سے پہلے بی پی پیشنٹ ہوتا انہیں, ہے کہ نہیں, ہائی ٹیمپر کو اسے چڑھے آتا. اس کے بعد انہیں جاگو ہسپتالوں کو پھر لگو, یہ کر لگو, چکر آتی ہے, سر پھرتا, مجھے کیسے کیسے آنکھیں پھر جاتے ہیں, یہ ہوتی ہے. انہیں سب سے پہلے پریشان ہوتا, انہیں بی پی کا پیشنٹ بن جاتا, اس کے اندر دوسری بیماریاں پیدا ہو جاتی حد سے زیادہ غصہ کرنے کی وجہ سے. ہاں غصہ بھی ہے شریعت میں, اس کا بھی اعتبار کیا گیا ہے, نہیں کر کو نہیں. غصہ نہیں سو بھی انسان بے حس انسان ہونا ہے, سمجھتے کیا. عزت عصمت کو ہاتھ رکھتے تبھی کیا بھی غصہ آتا نہیں اسے. ابا کیا غلیظ ہے رہی میں, ہے کہ نہیں کی. ارے بیوی کی عزت کو بچانا نہیں بچانا, بیوی کی عزت جاتی ہے اسے غصہ جاتا نہیں ہے. دیوس قسم کا ایک دم بے حس انسان, سمجھ گئے, دل مردہ ہے اس کا. ایسا بھی نہیں رہنا چاہیے. غیرت آنا, اللہ رسول کے نام پر, دین کے نام پر آنچ آئے, کوئی بات آئے تو غیرت آنا, غصہ آنا. صحابہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آتا تھا, ایسا غصہ آتا. کیوں؟ اپنے لیے نہیں. ارے نہیں اپنے لیے کیا جی, اپنے لیے کتنا معاف کرتے تھے معلوم. حضرت علی رضی اللہ عنہ دشمن کے اوپر چڑھ گئے, اب خالی تلوار چلانا باقی ہے, تھوک دیا انہیں, فوراً اتر گئے. ابا انہیں حیران ہوگا کیا جی یہ پورے طریقے سے کنٹرول میں آ گیا تھا, نہیں میں تمہارے ہیں, پھر مجھے چھوڑ دیا نا ایسا. تو کیا بولے, پہلے جو مجھے لڑکایا گرایا وہ اللہ کے واسطے, جب تو میرے چہرے پہ تھوکا مجھے غصہ آیا, لیکن وہ اب میں مارتا تو میرے واسطے ہوتا تھا, اس لیے میں چھوڑ دیا. اللہ ہو, اتنی غیرت تھی ان کو, نہیں کر کے نہیں. غصہ آ گیا تو جنگ میں داڑیاں منہ میں چبا لگ کر دشمنوں پر حملہ کرتے تھے, ویسا روب چھا جاتا تھا صحابہ کا. صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کوئی کرے کیا ایسا غصہ آتا تھا, اتنی غیرت تھی ان کے اندر, غصہ بھی تھا. تو دین کے لیے, ایمان کی حفاظت کے لیے, عزت و عصمت کی خاطر غصہ بھی آنا چاہیے, نہیں کر کے نہیں. لیکن موقع پر آئے, ضرورت کی بقدر آئے, سمجھ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بیان کر کے بتا رہے ہیں, دیکھو غصے کی یہ سب. لیکن بات پہ غصہ ہو جانا, ذری چیز پہ غصہ ہو جانا اچھی چیز نہیں ہے. آج کل یہ بیماری بہت ہو گئی ہے, کسے دیکھے تو بھی واہ سوڈا باٹل سے سب غصے والے تھی, کون بھی کم نہیں. اب سنو,
بھائی کہاں کے واسطے ایک بات بولتا ہوں، مرد بننے کے واسطے بولتا ہوں، سمجھتے کیا؟ یاد رکھ لو، مجھے دعا دیں گے انشاءاللہ۔ مرد بنا، غصے میں ہے کیا؟ تو انہیں خاموش ہو جاتا، غم میں جب رہتا انہیں نقصان ہوگا، پیمنٹ آیا نہیں، دھوپ میں آنکھ ہے، ٹریفک میں پولیس پکڑ ڈالیا، انہیں کیا کیا پیسہ چھینا لیا، سو ہو کو انہیں گرم ہو کو آیا ہے، سمجھ گئے کیا؟ ایسے ٹائم پر مرد جو ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا، سوچ میں رہتا۔ تو مرد کی عادت یہ ہے کہ فکر کے موقع پر خاموش ہو جاتا انہیں، سمجھ گئے؟ لیکن عورت کی عادت یہ ہے، انہیں پریشان ہوئی تو بولتے رہیں گی، پچ 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 کر، اس کے نجاک بولیں گی، اس کے نجاک بولیں گی، اس کے نجاک بولیں گی، تعلق نہیں سو لوگوں کا سب جاگ بولیں گی، کتنا بولنا کی بولیں گی، انہیں بولتے رہیں گی۔ ہمارے گھر میں رہتی تو وہاں سے بھی بلا لگا کے، یہاں بھی سکون سے رہنے دیتے نہیں، رمضان کر کو بھی خیال کرتے نہیں، ذرہ کر کو بھی سونے دیتے نہیں، بولتے رہیں گی۔ کیا تمہیں 10 بیگاں اٹھا لگ جاؤ، اس کے ہاتھ میں ایک بیگ دے ڈالو، باہ پورا سامان میرے ہاتھ میں دیکھ چھوڑ ڈالی، تا وزن میں اٹھا لگ جانا، تا ڈھو لگ جانا، یہ ایک بیگ جو اس کے ہاتھ کو پورا اپنے اوپر بولیں گی انہیں، سمجھتے کیا؟ ابا آج کا بیان بڑا کڑوا ہے رے بابا، کہیں بھی ہمارا ٹاپک لے گی کر کو بول لیتے رہیں گا کیا؟ لیکن ہے عورت کی وہ فطرت ہے۔ تو اس لیے مرد جب وہ پریشان رہتا ہے، عورت کو چاہیے ذرا خاموش ہو جائے اس وقت۔ ایسے وقت میں کی خاموش ہوئی سو کی کیا بھی بولتے نہیں سو، منجے کیا بھی بولتے نہیں، کہ تو پکڑ ڈھکلتا انہیں، جا یہاں سے کرتا، اب بھیڑ کر کو اب جا کو ڈھکل ڈالے، منجے ہمارا اماں گھر کو بھیج کو چھوڑو، میں یہاں رہتی نہیں، فون فوراً یہ جی نچ مجھے یہ کر ڈالے ہی، مجھے پکڑ ڈھکل ڈالے ہی، یہ شروع، سمجھ گئے کیا؟ اس وقت تو نہیں کیا کرنا، ذرا خاموش رہ جانا، کیا کی پریشان نہیں کر کو کیا؟ بیوی پریشان ہوگی تو انہیں بولنا شروع کرتی، کیا اس وقت انہیں ذرا خاموش رہ جانا، انہیں کیا کیا آپ بولتی کہ پورا سن لینا، کیا آپ انا سلم نہ ویٹ کو سنتے رہنا، انہیں تسبیح پڑھے سکا پڑھیں گی، پیچھے پیچھے بولیں گی، بولے سکا بولیں گی، بولتے رہنا، سب کیا کر لینا، سن لینا۔ اس وقت انہیں بھی کیا تو بولیا مسئلہ اور بڑھ جاتا، رشتے ٹوٹ جاتے، آپس میں یہ ہو جاتے وہ ہو جاتے، اسے چھوڑ ڈالنا۔ انہیں کتنا بولتی کہ انہیں بول بول کو دل ہلکا کر لیتی، سمجھ گئے کیا؟ اس کا دل ہلکا ہوگا تو بس سے اسے بولنے نہیں دیا تو ابھی پریشان بھی ہوتی، پریشان بھی کرتی۔ تو اس لیے بہت کیا خاموش طریقہ ہے، اس لیے دو جنے بھی سنبھال لیا ایک دوسرے کو تو کیا بھی نہیں رہتا، نہیں تو کیا ہوتا بات آج سب سے زیادہ مسئلے جو ہے آپس میں رشتے ٹوٹنے کے چاہتے ہیں، اللہ بچائے۔ خاجی صاحب انک پر جا کے پوچھو دوسرے مسئلے آتے کی نہیں آتے کی، طلاق کے، خلا کے، پنچاتا یہ بھر کو رہتے، اللہ اکبر، بہت بری بات ہے یہ، ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر لینا، ایک دوسرے کو سنبھال لینا، تو اس لیے برداشت کر لینا۔ میاں بیوی آپس میں لڑیں گے تو سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ بچوں پر اثر پڑے گا، اللہ، یہ سب سے بری بات۔ اب شوہر بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹے گا، بچے وہ منظر دیکھتے، سمجھتے کیا ان کے اندر بھی وہ بات آ جاتی، سمجھتے یہ بہت بری بات ہے، اس لیے کبھی بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے غصہ جو ہے بہت بری بات ہے، غصے میں اپنے کو کنٹرول رکھنا، اس وقت حق بات بولنا، سچ بات بولنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نجات دینے والی چیز ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، اچھی حالت ہو یا معمولی حالت ہو، انسان زندگی جو گزارے وہ درمیانی انداز سے گزارے۔ دیکھو کفایت شعاری ایک ہے، بخل ایک ہے، سخاوت ایک ہے، اسراف ایک ہے، یہ دونوں کے سرے آپس میں ملتے ہیں۔ انسان سخاوت کرے سکا دکھتا، اسراف کرنا شروع کر دیتا، بہت زیادہ خرچ کرنا شروع کرتا، ضرورت نہیں سو خرچ کرنا شروع کرتا۔ ویسی دوسری چیز ہے کفایت شعری کرے سکا، یعنی درمیانی انداز میں زندگی گزارے سکا، لیکن بعض وقت اس میں بہت ٹائٹ کر ڈالے تو اس میں بخیلی آ جاتی، بخل آ جاتا،
تو اس لیے بخل بھی نہیں رہنا، اسراف بھی نہیں رہنا. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. ہاتھ اٹھا کو گردن میں بن لیا، کیا کہتے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے گھر کو. سمجھتے کیا؟ ایک پیسہ بھی گھاٹی کھلتی اتنی ہے، ایک پیسہ بھی دیتا نہیں ہے، خرچ کرتا نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کے بن لیا، گردن میں بن لیا، تبھی کیا ہاتھ کھلے رہتے نہ دینے کے واسطے. اللہ بولتے ہیں ایسا مت باندھ لو. اور ولا تبسطها کل البسط، پورے ہاتھاں بھی پورے کھول ڈالو نہ کو، حیث و نیسو پورے اٹھا کے دے ڈالو نہ کو. فتقعد ملوما محسورا. ہاتھاں بن لیا تو لعنت کریں گے، کیا موت مریں گا کی رہے، کیا دنیا میں سے لے لگ جائیں گا کی رہے، کیا جمع مر جاتا ہے کی، ایسے باتیں سنیں گا. پورا خرچہ کرتا رہے تو خود افسوس میں پڑ جائیں گا، ارے میں کئی کو ایسا کر لیا کی رہے، ذرا تو بھی رکھنا تھا نہیں کیا، ذرا تو بھی سوچنا تھا نہیں کیا، بعد میں افسوس کرے گا. اس لیے شریعت کی تعلیم ہے درمیانی انداز. آج ہماری سوسائٹی، ہماری کمیونٹی کو بڑی بیماری جو ہے وہ یہ ذرا آنے کی دیری، باہ کھاتےس کیا، پھرتےس کیا، گاڑیاں کیا، ایسیاں کیا، کاراں کیا، بہاراں کیا. ذرا دن میں پھر گاڑی ریورس آتی، حضرت کیا کی حضرت، اچھی تھی زندگی، اچھا تھے، کیا کیے پھر دیکھے تو کہتے کہ با ذرا سوچ کو خرچ کرتا نہیں، حیث و نیسو پورا ویسا کیا اڑانا کر کھے. سمجھتے ہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں، آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں. ہوٹل کو ایک فیملی گئی، 5-6 جنے. اب جاتے ہی 6 تندوری لاؤ، 6 کباب لاؤ، 6 شیخ خورما لاؤ، 6 گھی رائس لاؤ، اتنے آرڈر دے لے. سمجھ گئے؟ اب وہ ایک ایک آدمی کے سامنے اتاتا ہے، پورا کھانے ہوتا کیا بولو. اب ذرا ذرا کھائے، پورا بچائے. اب کیا ہوتا، تمہارے سامنے چنے لا کو، وہ بگیٹ کی توٹی کی لا کو پورا ہوں ڈھکل لا کو لے جا کے سڑتا. اللہ اکبر. کس کا رزق یہ؟ کس کی دی ہوئی چیز یہ؟ افرائیتم ما تحرسون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اللہ پوچھتے ہیں یہ دانہ جی گیہوں کا، چاول کا تمہیں اگاتے کیا، تمہیں بوتے کیا؟ نہیں ہمیں بوتے. بولو جی، بولو کون؟ اللہ پوچھتے ہیں. افرائیتم ما تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. یہ ایک پانی کا خطرہ تمہیں بناتے کیا، تمہیں برساتے کیا؟ بولو یا ہم برساتے ہیں. اللہ اکبر. پوری دنیا مل کر ایک دانہ نہیں بنا سکتی. سمجھ گئے؟ یہ خدا کی قدرت ہے. اللہ بولتے ہیں، بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے رزق اللہ کا ہے. وہ میرے پیسے میں کیا تم کرتا ہوں، میری مرضی نہیں، ویسا نہیں. اللہ کی نعمت ہے وہ. تو اس لیے طریقہ یہ ہو، جا کر بیٹھو، 1-2 چیز پہلے آرڈر دو، وہ کھا کر دیکھو، ذرا ذرا بانٹ کر کھاؤ، موافق ہے کیا، ٹھیک ہے کیا، کھار کھٹا برابر ہے کیا. سمجھتے ہیں؟ پھر منگا لو، کیا گیا، اور 1-2 منگا لو، اور 1-2 بھی منگاؤ، 6 بھی منگا کھاؤ، لیکن دھیرے دھیرے دیکھ کر کرو. اسراف نہیں ہوتا، بے ضرورت چیز سٹابٹی نہیں ہوتی. سمجھ گئے؟ یہ ایک مسلم ملک کے نوجوان ایک تنظیم کے، وہ جا کر کیا کیے، بڑی ہوٹل والے لوگ تھے نا، ان کو بولے ہم یہ ایک درخواست آپ سے کرتے ہیں، اللہ کے واسطے ذرا ہماری درخواست قبول کرو. اگر وہ لوگ پوچھے کیا کر کو، تو بولے تمہارے یہاں روزانہ جو کھانا بچتا نا، وہ پھینکے بغیر ذرا اسے ایک طرف الگ کر کے رکھ ڈالو، ہمارے والنٹرس آئیں گے، وہ اس کو لے کر جائیں گے، صرف اتنا ایک کرو، پھینکو نہ کو گئے. اچھا اگر کو انہوں بھی چلو ہمارا کام بھی کم ہوا، کیا ہماری پریشانی بھی کم ہوئی، گھر کو انہوں بھی مان لیا. تو یہ والنٹرز جا کر بڑے ہوٹلوں میں جو کھانا بچتا تھا وہ لے کر اسے پیک کر کر ایک طریقے سے جب غریب ملکوں کو بیٹھنا شروع کرے تو روزانہ 10,000 آدمیوں کا کھانا جو ہے وہ تقسیم ہوتا تھا، جو نالیوں میں پھینکا جاتا تھا. اللہ. اب دیکھو
ادھر بازو لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کھانا نہیں ہے، اور بازو ادھر ہی لوگ نالیوں میں کھانا بہا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، اللہ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ کسی ہماری تمہاری چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اس لیے کفایت شعاری ہونی چاہیے۔ اسراف بے جا خرچ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، تو شیطان ہی ایسی چیزوں پر انسان کو ابھارتا ہے۔ اب سب خرچہ کردال کو یہ کردال کو پھر ہاں اگر کو آگ پڑیا کو، یہ کیا عقل مندی بولو۔ اس لیے میانہ انداز، درمیانی طور سے فرمایا ما خواب من استخار وما ندم من استشار وما عال من اقتصد، جس نے استخارہ کیا، اللہ سے خیر طلب کیا، اللہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے کیا، اللہ آپ ہی فیصلہ فرمائیے کر کے استخارہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص ناکام نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ سے پوچھ رہا اللہ خیر ہے کیا بتا۔ فرمایا جو مشورہ کرتا ہے وہ شرمندہ نہیں ہوتا ہے، کوئی کام مشورے سے ہو تو بھائی سب بھی بولے، سب کی رائے تھی، کام کرے ہمیں، نہیں تو تو کر لیا سوچ، تو اللہ کا سوچ، تو ایسا شرمندگی ہوتی۔ اور تیسری چیز فرمایا وہ انسان فقیر نہیں ہوتا جو درمیانی زندگی گزارتا ہے، وما عال من اقتصد، وہ فقیر نہیں ہوگا پورا اس کا ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا جو درمیانی زندگی گزارے۔ دیکھو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، کتنی پیاری باتیں ہیں یہ، سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ اس لیے ہماری کمیونٹی کو، ہماری سوسائٹی کو ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 3 باتیں نجات دینے والی، ان کا بیان آج ہوا ہے۔ 3 باتیں ہلاک کرنے والی انشاءاللہ آئندہ ہوگا عمر نے وفا کی تو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد۔ پوچھ لیا میں مجلس میں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یا باقی انت الباقی، 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 یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ،
لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم تمام کو ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں انشاءاللہ، پھر دعا ہوگی۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی،
اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العلی الوہاب۔ دعا فرمائے اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا۔ اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي عصبنا نورا وفي لحمنا نورا وفي دمنا نورا وفي شعرنا نورا وفي بشرنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا۔ اللهم اجعلنا نورا، اللهم آتنا نورا، عظم لنا نورا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي۔ ربي اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك متواء لك مخبتا إليك أواه منيبا۔ ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي واهد قلبي واسلل سقيمة صدري۔ اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء
وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي. أسألك مسألة المسكين، أسألك مسألة المسكين، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك ركبته وفازت لك عجبرته وذل لك وجهه ورغب لك عنه. ربنا لا تجعلنا بدعائك شقيا ولا محروما، وكن لي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعتين، يا خير المسؤولين ويا خير المعتين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، نحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج كرب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك به عبادك الصالحون والأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك به عبادك الصالحون والأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله.